اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3695، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو عمر و عثمان بن عفان القریشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بحر روما ایک کنویں کو خرید کر سب کے لیے عام کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے خرید کر اس کو عام کر دیا تھا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو عثمان نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ براہ ریس کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازے پر پہرا دیتا رہوں۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت چاہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ حضرت ابوبکر تھے۔ پھر دوسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر تیسرے اور صاحب آئے اور اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم احوال اور علی بن حکم نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان سے سنا اور وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کرتے تھے۔ لیکن عاصم نے اپنی اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا اور آپ اپنے دونوں گھٹنے ایک گھٹنا کھولے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کو داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو چھپا لیا تھا۔ حدیث نمبر 3696، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن شعیب بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے اور ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عروہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا، کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ لوگ اس سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھلے آدمی تم سے یعنی خدا کی پناہ چاہتا ہوں، بھلے آدمی تم سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یوں روایت کیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا، اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھ کو بلانے کے لیے آیا۔ میں جب اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی۔
آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس پر پوچھا، تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کنواری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود جب پہنچ چکی ہے تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی؟ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں سے ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے، میں اس پر پوری طور پر اطمینان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے۔ بس خدا کی قسم، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں؟ لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا، انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑے حد کے لگائے۔ حدیث نمبر 3698۔ مجھ سے محمد بن حاتم بن وریع نے بیان کیا، کہا ہم سے شاذان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ باشون نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے عبدالعزیز سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3699۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ نے کہا، ہم سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ مصر والوں میں سے ایک نام نامعلوم آدمی آیا ہے اور حج بیت اللہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا، یہ قریشی ہیں۔ اس سے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ اس سے پوچھا، اے ابن عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان تعالیٰ نے احد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی؟ ابن عمر تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے؟ جواب دیا کہ ہاں،
یہ بھی صحیح ہے۔ یہ سن کر ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو ابن عمر نے کہا کہ قریب آ جاؤ، اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا۔ احد کی لڑائی سے فرار کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اس وقت وہ بیمار تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس رہنا چاہیے۔ ٹھہرنے کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ اور بیت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی بھی شخص مسلمانوں میں سے عثمان کی طرف سے زیادہ عزت والا اور بااثر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے۔ یہی وجہ ہوئی تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا، اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکے جا چکے تھے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ابن عمر نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے اس پر فرمایا، احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری، باب کتاب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3695 سے 3699 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب